اس معراج میں دو واقعہ کہ معراج کیوں کرایا اللہ کے رسول کو اور کیسے معراج ہوئی، اور اس معراج سے امت کے لیے کیا سبق ہے۔ ظاہر بات ہے کہ معراج جناب رسول کو کی گئی، ہم کتنی تعریف کریں، معراج کا بیان کرتے کرتے 1500 سال سے علماء کی زبان تھک گئی ہے، لیکن معراج کا پورا بیان ہو نہیں سکا، کیونکہ اس کی حقیقت اللہ صحیح جانتے ہیں، اور جو گئے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ صحیح جانتے ہیں۔ لیکن اللہ کے رسول نے امت کے لیے جو امت کے کام کی چیز تھی وہ بتایا، اس پر ہمیں غور و فکر کر کے اس معراج کا معاملہ ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کسی نبی کو اتنی اونچائی پر نہیں لے گیا۔ اللہ نے جب کائنات کو بنایا تو سب سے پہلے مکے کو بنایا، کعبے کو بنایا۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ ومبارکہ، قرآن میں فرمایا۔ ہم نے جب اس کائنات کو بنانے کا ارادہ کیا تو سب سے پہلے ہم نے کعبۃ اللہ کو بنایا، جو اس دنیا میں اللہ کا گھر ہے، اور پھر کائنات کو جمعہ تک بناتے گئے۔ جمعہ کے دن انسان کی تخلیق کی، آدم علیہ السلام، اور سنیچر کے دن عرش معلیٰ پر جا کر اللہ تعالیٰ مبعوث ہو گئے۔ سب سے آخری کائنات میں جو چیز بنی وہ عرش اعظم ہے۔ پہلی چیز کعبہ بنی، پوری کائنات کو بنا کر سب سے اونچائی پر عرش اعظم ہے۔ اللہ رب العالمین نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کائنات میں اللہ کی بندگی اور تواضع جو اللہ کے رسول نے کی ہے، آدم سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک کسی پیغمبر نے نہیں کی۔ اللہ نے اتنا بڑا مرتبہ، اتنا اونچا مرتبہ دیا، لیکن عاجزی اور انکساری اور تواضع کا یہ حال تھا اللہ کے رسول کا کہ مدینے کی گلیوں سے گزرتے کوئی چھوٹا بچہ کہتا کہ یا رسول اللہ ذرا میری بات تو سن لو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب چونکہ کھڑے ہو کے بات سنتے تو بچہ تو چھوٹا ہے، بچے کو منہ اٹھانا پڑتا، تو اللہ کے رسول وہ بچے پر رحم کر کے بچے کے پاس سامنے بیٹھ جاتے اور کان قریب کر کے بولتے کہ بیٹا کیا کہنا چاہتے۔ آپ کائنات میں اس سے بڑی عاجزی کسی کی نہیں دیکھو گی، کوئی بڑے والے بڑے بڑے بادشاہ گزرے، بادشاہوں کے تو غلام رہتے ہیں، بادشاہ کے تو بات پہنچانے والے وزیر رہتے ہیں۔ یہ امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، ایک طرح سے آپ سمجھ لیے کہ اس کائنات میں اللہ کے بعد اگر کوئی بادشاہ ہے تو وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن عاجزی اور انکساری کا یہ حال۔ اتنی تواضع، اتنی انکساری کائنات میں کسی نے کیا نہیں، تو اللہ رب العالمین نے بھی پھر وہ اونچائی مقام پر پہنچایا کہ کائنات میں سوائے اللہ کے رسول کے کسی کو اتنے اونچے مقام پر اللہ نے بلایا نہیں۔ یہ وہ تواضع اور انکساری کا معاملہ۔ دوسرا معاملہ یہ تھا معراج کی حقیقت کا کہ تمام آدم سے لے کے عیسیٰ تک سارے لوگوں نے بتایا کہ اللہ کی ذات ہے، اللہ عرش کرسی پر منور ہیں، اللہ نے جنت بنائی ہے، اللہ نے جہنم بنائی ہے، نافرمانوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا، فرما برداروں کو جنت میں ڈالا جائے گا۔ سارے انبیاء نے بتایا، لیکن اگر ان انبیاء سے سوال کیا جاتا کہ کیا آپ بتا رہے ہیں جنت ہے، جہنم ہے، عرش ہے، کیا آپ نے دیکھا ہے، ان انبیاء کا جواب یہ ہوتا کہ ہم نے دیکھا نہیں ہے، کسی انبیاء نے نہیں دیکھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج اس نے کرایا کہ جنت بھی دکھایا، جہنم بھی دکھایا، عرش کرسی بھی دکھائی، اور خود اپنے سے ہم کلام بھی کیا۔ اتنا قرآن فرماتا ہے کہ ایک کمان، بس ایک ہاتھ، ایک پردہ کا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اور ایک حدیث میں تو اللہ نے فرمایا کہ میں نے اللہ کا دیدار کیا، اللہ نور ہی نور ہے، اس نور کا میں نے دیدار کیا، اور ہم کلامی نصیب فرمائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر فرمایا کہ فانظر انی الیک، اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، انظر الیک، میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ ان آنکھوں سے دیدار نہیں کر سکتے تم، دیکھو میں اپنی ایک چھوٹی سی تجلی کوہ طور کے اس پہاڑ پر ڈالتا ہوں، اگر یہ کوہ طور پہاڑ برداشت کر لے اور تم بھی دیکھ لو، چھوٹی سی تجلی، سوئی کی نوک کے برابر میں اپنی قدرت کی تھوڑی سی تجلی آپ کو دکھاؤں گا۔ اگر کوہ طور برداشت کر سکا اور آپ برداشت کر دے تو سمجھو آپ میرا دیدار کر سکتے ہو۔ اللہ نے چھوٹی سی تجلی دیا، کوہ طور جل کر راکھ ہو گیا، کالا ہو گیا، حضرت موسیٰ بے ہوش ہو کے گر گئے۔ تب اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ جتنی بساط ہے، جتنی طاقت ہے، اتنی بات مانو، اتنا مانگو اللہ سے۔ اسی لیے جناب نے فرمایا کہ لوگوں جب اللہ سے مانگو، اللہ کی رحمت کو دیکھتے ہوئے مانگو۔ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، اس سے اس انداز سے مانگو کہ اس کی رحمت کے مطابق مانگو۔ مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ حج بیت اللہ گئے
حرم میں ایک نوجوان لڑکے کو دیکھے مقام ابراہیم میں بیٹھ کر وہ دعا مانگ رہا ہے، اے اللہ مجھے 1 کروڑ روپیہ دے دے۔ 2-3 مرتبہ جب گزرا حضرت کے کان میں گزرا تو حضرت نے فرمایا، اس کو اشارہ کیا، بیٹا یہ مقام جو ہے وہ قبولیت کے دعا کی قبولیت کا وقت ہے، اللہ تیری نصیب میں جو پیسہ لکھا ہے وہ ملے گا، یہاں اپنے اللہ سے مغفرت مانگ، اللہ میری مغفرت فرما دے، میرے اہل و عیال کی مغفرت فرما دے، میرے رشتہ داروں کی مغفرت فرما دے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی مغفرت فرما دے، یہ دعا مانگ۔ اللہ جانے حضرت کی نصیحت اس کو کیسی لگی، حضرت بیٹھے ہیں اور اس نے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی کہ اللہ تو میری مغفرت فرما دے۔ ابھی ایک بزرگ نے بتایا کہ اللہ تجھ سے مغفرت مانگوں، اللہ تو میری مغفرت فرما دے، اور اے اللہ میں اس وقت تک سمجھوں گا نہیں کہ آپ میری مغفرت فرمائے ہیں، اسی وقت مجھے اپنے پاس بلا لے۔ مولانا رشید احمد صاحب گوئے بات ہے کہ اتنا بول رہا تھا اور اس کی روح پرواز کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مولانا رشید فرماتے ہیں کہ اللہ سے مانگنے کا ڈھنگ اس نوجوان بچے نے مجھے سکھا دیا کہ اللہ سے ایسے مانگا جاتا ہے۔ اللہ سے جب مانگو جس طرح ماں سے دودھ پیتا بچہ کس انداز سے مانگتا ہے۔ اسی موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا تھا کہ اے موسیٰ میں کیسے بندے کو پسند کرتا ہوں تمہیں پتا ہے، میں کس بندے کو پسند کرتا ہوں تم غور کے ذرا بتاؤ، میں کیسے بندے کو پسند کرتا ہوں۔ موسیٰ کے عقل میں بات نہیں آئی۔ دوسرے دن موسیٰ کوہ طور پہ گئے کہ اللہ آپ کیسے بندے کو پسند کرتے، میں نے بہت غور و فکر کیا لیکن میری سمجھ میں نہیں آیا۔ فرمایا موسیٰ جا کر دیکھ کوئی دودھ پیتا بچہ کسی ماں کی گود میں ہوگا، دن بھر جا کے اس ماں کا اور بچے کا رویہ دیکھ کہ ماں کے ساتھ بچے کا رویہ کیا ہے اور ماں کا رویہ بچے کے ساتھ کیسا۔ حضرت موسیٰ جا کے دن بھر ایک بچے کو دیکھ رہے ہیں کہ بچہ روتا ہے، ماں اس کو غصے سے مارتی ہے، لاش سے ڈھکیلتی ہے، لیکن بچہ جب وہ روتا ہے اور جب بھوک لگتی ہے تو وہ ماں کے پیٹ میں گھستا ہے۔ جتنا ماں ڈھکیلتی ہے اتنا وہ ماں کے پیٹ میں گھستا ہے اور تڑپتا ہے اور روتا ہے کہ دودھ تو مجھے یہی ملنے والا ہے، میری ماں کتنی لات مارے کتنا مجھے ڈھکیلے، لیکن مجھے بھوک تو میری مٹانے والی یہ میری ماں ہے، دودھ تو یہی ملے گا۔ لیکن حضرت موسیٰ کے بات سمجھ میں نہیں آئی۔ دوسرے دن کوہ طور فرمایا کہ اللہ میں نے دیکھا بچہ رو رہا تھا، ماں لات مار رہی تھی، لیکن بچہ پھر ماں کے گود میں گیا۔ فرمایا اے موسیٰ تجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا؟ فرمایا نہیں۔ فرمایا موسیٰ میں ایسے بندے کو پسند کرتا ہوں کہ میں اس کو آزمائش میں ڈالوں، میں پریشانی میں ڈالوں، میں مصیبت میں ڈالوں، اور بندہ میرے قدموں پہ آ کے مجھ سے دعا مانگے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، میرا دامن نہ چھوڑے جس طرح وہ بچہ ماں کا دامن نہیں چھوڑے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے زمین کی ابتدا سے لے کر انتہا پر لے کر جہاں کوئی آج تک گیا نہیں، کسی شاعر نے لکھا کیا بتاؤں کون ان کی بزم میں ذی ہوش تھا، سارے لوگ گئے موسیٰ ایک تجلی دے کے بے ہوش ہو گئے، تاب نظارہ نہ تھی تو پھر کوئی آیا سامنے، پھر تمنا دید کی کاہے کو لایا سامنے، موسیٰ نبی نے توہے روح پر جب پہ لڑترانی کہا، غیب سے آئی ندا کہ تم دیکھ نہیں سکتے اس لیے کہ اے موسیٰ آج تک کسی نے مجھے دیکھا نہیں ان آنکھوں سے۔ اور یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں جس جسم کے ساتھ جس آنکھ کے ساتھ مدینے کی گلیوں میں گھوم رہے ہیں، اسی جسم اور آنکھ کے ساتھ آپ عرش معلیٰ گئے، پوری کائنات عالم کی جو اللہ کو دکھانا تھا اللہ نے دکھایا، ہوش و حواس کے ساتھ دیکھے۔ اور رات کے کچھ حصے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس معراج کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے اور نہ ماننے والوں کا بھی فیصلہ کرنا چاہتے ہیں، اسی لیے رات کے اندھیرے میں لے گئے، دن کے اجالے میں لے جاتے، ابو بکر جاتے دیکھتے، عمر فاروق جاتے دیکھتے، حضرت علی جاتے دیکھتے، حضرت عثمان جاتے دیکھتے، مان لیتے کہ حضور کو معراج ہوئی، لیکن ماننے میں وہ مزہ نہیں آتا جو ابو بکر کو پتہ نہیں تھا، عمر کو پتہ نہیں تھا، عثمان کو پتہ نہیں تھا، کسی کو پتہ نہیں، پوری کائنات سو رہی ہے اور رات کے کچھ حصے میں لے جا رہے ہیں اپنے محبوب کو، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ اپنے دربار میں۔ ساری کائنات سوئی ہے، حضرت امام حجر عسقلانی نے فرمایا اللہ نے پوری کائنات کے نظام کو روک دیا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے گھر دروازے کی کنڈی ہل رہی تھی، میں ہلتے ہوئے چھوڑ کے گیا اور میں عرش و کرسی پر گیا، آسمان پر گیا، جنت دیکھا، جہنم دیکھا، مجھے میرے امتیوں کو دکھایا گیا، موسیٰ کی امتیوں کو دکھایا گیا،
حضرت آدم سے میری ملاقات ہوئی، حضرت ابراہیم سے میری ملاقات ہوئی، حضرت عیسیٰ سے میری ملاقات ہوئی، حضرت یوسف سے میری ملاقات ہوئی، حضرت ادریس سے میری ملاقات ہوئی، حضرت ہارون سے میری ملاقات ہوئی، حضرت موسیٰ 7 پیغمبروں سے ملاقات ہوئی۔ یہ ساری ملاقات کرایا، اور رات کے کچھ حصے میں جب واپس آیا ہوں تو کنڈی اسی طرح ہل رہی تھی، جس بستر کو چھوڑ کے گیا تھا بستر اسی طرح گرم تھا، اور میں واپس آیا۔ رات کے کچھ حصے میں سارے لوگ سو رہے تھے جب اللہ تعالیٰ لے گئے۔ بات یہ ہے، اللہ بتانا چاہتے تھے کہ جو لوگ میرے محمد کی زبان پر یقین کرتے ہیں، جو اپنی عقل پر یقین نہیں کرتے، میرے محبوب جناب رسول کی زبان پر یقین کر کے ایمان لائیں، اور جو لوگ عقل پر یقین کریں، ان دونوں میں فرق ہو جائے۔ اور فرق ہوا، آج تک فرق چل رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جناب رسول اللہ کو معراج کا سفر کرا کے یہ بتا دیا، آج آپ کہہ سکتے ہیں، اگر کوئی غیر مسلم پوچھے کہ جنت کو آپ نے دیکھا ہے، آپ کہہ سکتے ہیں ہم نے نہیں دیکھا، ہمارے نبی محمد الرسول اللہ نے دیکھا۔ جہنم آپ نے دیکھا ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے نہیں دیکھا، لیکن ہمارے نبی محمد الرسول اللہ نے دیکھا ہے۔ ہم جو آنکھ سے دیکھ کر جو یقین کرتے ہیں، جو بات ہمیں آنکھ سے نظر آتی ہے، اللہ کے نبی کی بات ہم وہ آنکھ سے نظر آنے والی چیز سے زیادہ یقین رکھتے ہیں اللہ کے نبی کی زبان پر۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ عرش دیکھا، کرسی دیکھی، اللہ سے میں نے بات چیت کی، اللہ نے مجھے سلام علیک کیا، اس سلام کو میں نے تمام نیک لوگوں کو شامل کرا۔ اللہ کے نبی نے کہا آج آپ سے کوئی کہے کہ جنت دیکھا، آپ کہے جناب رسول اللہ دیکھا، جہنم دیکھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں دوسری وجہ یہ کہ تمام انبیاء نے جنت اور دوزخ اور جہنم اور عرش بتایا، کسی نے دیکھا نہیں، لیکن نبی میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دکھایا، جنت بھی دکھائی، جہنم بھی دکھائی۔ اور تیسری حکمت یہ تھی کہ آپ خاتم النبیین ہیں۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ جب اللہ رب العالمین کو کائنات کو بنانا ہوا تو سب سے پہلے جب نبیوں کو وجود دینا ہوا، سب سے پہلے نبی مجھے بنایا گیا۔ میں عالم ازل میں تھا، الست میں تھا، نبی تھا۔ وجود کے حیثیت سے سب سے پہلے نبی ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ظہور کے حیثیت سے سب سے آخری نبی ہے جناب رسول اللہ، جس کو مولانا قاسم نانوتوی نے ہاتھ کی مثال دے کر بتایا کہ جب آدمی پرکار رکھتا ہے اور پرکار رکھ کے دائرہ بنانا چاہتا ہے تو پرکار جب رکھتا ہے تو وہ پرکار کی نوک سے اس میں ایک سوراخ ہو جاتا ہے جہاں پرکار اٹکتا ہے، اور پھر وہ پرکار پورا گھوم کر پھر وہ بنتا ہے، اس وقت کوئی نقطہ نظر نہیں آتا۔ لیکن جب پرکار کو اٹھا لیا جائے تو آپ پورے پرکار کے اندر تو پین کی لائن ہے، پینسل کی لائن ہے، لیکن وہ نقطہ جو ہے جو پرکار کی کو نوک سے بنا ہے وہ نقطہ صاف نظر آتا ہے، باقی اس لائن کے اندر کہیں بھی کوئی نقطہ نہیں ہے، یہ ایک نقطہ نظر آتا ہے۔ فرمایا یہ حیثیت ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جب انبیاء علیہ الصلوۃ کا وجود بنانا چاہا، سب سے پہلے وجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بنایا، اور ظہور کے حساب سے سب سے آخر میں بھیجا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اسی لیے جناب رسول کو اول و آخر بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ اپنی صفات میں، اللہ اپنی وحدانیت میں اول و آخر ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبوت میں اول و آخر ہے، امام الاول بھی ہے اور امام الاخر بھی ہے۔ تیسری وجہ یہ بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ تمام پیغمبروں کو معجزہ دیا جو ان کی حیثیت کے مطابق تھی، اتنا دیا، اس کے اوپر جگہ باقی تھی۔ حضرت موسیٰ کو کوہ طور پہ ہم کلامی کی، اس کے اوپر جگہ باقی تھی۔ نوح علیہ السلام کو کوہ جودی پہاڑ پر پہنچا دیا، وہاں اپنی قدرت دکھائی، ابھی اس کے اوپر جگہ باقی تھی۔ عرش پر نہیں پہنچایا نوح کو۔ ابراہیم کو اس گوفن میں بیٹھا کر آگ کے اندر پہنچا کر اللہ نے اپنی قدرت دکھائی، لیکن ابھی اوپر جگہ باقی تھی، کیونکہ ابراہیم آخری نبی نہیں تھے، موسیٰ آخری نبی نہیں تھے، نوح آخری نبی نہیں تھے، آخری نبی آنے والے تھے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مکے سے آپ کو لے کر عرش تک گئے، یہ آخری نبوت کی دلیل ہے کہ اب اس کے بعد کوئی نبی، یہ خاتم النبیین ہے اور امام الانبیاء ہے، اب ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ میں نے کائنات کا نظام ختم کر دیا،
اب یہ نبی کی شریعت ختم، میں دنیا کو ختم کر دوں گا، قیامت آ جائے۔ یہ وہ مقام عطا فرمایا گیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور دوسری معراج کرانے کا علماء نے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا پوائنٹ لکھا ہے، 2-3 پوائنٹ حضرت تھانوی نے لکھا ہے کہ عالم باطن کے لوگوں نے جب اللہ والوں نے غور کیا معراج کیوں کرایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو پہلی بات تو یہ تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں سب سے زیادہ تواضع والے، سب سے زیادہ بندگی کرنے والے۔ اللہ کی قسم، اللہ کی بندگی آدم سے لے کے قیامت تک سارے انسان ویسی بندگی، ویسا سجدہ، ویسا رکوع، ویسے یہ ناپ اور عزت کو زمین پہ ڈالنا جیسا کہ اللہ کے رسول نے کیا ہے، کائنات میں کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ اس کو دیکھ کر ہم آپ کر سکتے ہیں۔ اللہ کرے کہ اللہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسے سجدے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔